صدیوں پہلے ایک سلطنت کا بادشاہ بڑا ظالم تھا اور خود کو بہت عقل مند سمجھتا تھا۔ وہ اکثر ہیلوں بہانوں سے عوام پر طرح طرح کے ٹیکس لگا دیتا تھا، مگر ان کی فلاح و بہبود پر کچھ توجہ نہ تھی۔ رعایا اس بادشاہ سے تنگ آ چکے تھے اور خدا سے دعائیں کرتے تھے کہ کسی طرح اس سے نجات مل جائے۔ بادشاہ ہر وقت خوشامدی لوگوں میں گھرا رہتا جو اس کی ہر جائز ناجائز بات اور فیصلوں پر اس کی تعریف کرتے اور اس کو قابل اور نہایت ذہین کہتے۔ بادشاہ کو وہ لوگ ناپسند تھے جو اس کی کسی غلط بات کی نشاندہی کرتے اور اس کے فیصلے پر تنقید کرتے۔ ایسے ہی لوگوں میں مشیر بھی شامل تھا جو بادشاہ کے والد کے زمانے سے دربار میں موجود تھا اور جس کی تنقید کی وجہ سے وہ اسے سخت ناپسند کرتا تھا۔ وہ مشیر ایک انتہائی قابل اور ذہین شخص تھا۔ وہ اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ بادشاہ کو اپنی عوام کی فلاح کا خیال رکھنا چاہیے اور عوام کو جائز ٹیکس ادا کرنا اور بادشاہ کا وفادار ہونا چاہیے۔ وہ بادشاہ کو گھیرے ہوئے خوشامدیوں سے سخت بیزار تھا اور ان کو غلط مشورے دینے سے روکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سب ایسے موقع کی تلاش میں رہتے کہ اس مشیر کو بادشاہ کے سامنے ذلیل کر سکیں، اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب ان لوگوں کو موقع مل گیا۔ ایک دن مشیر نے بھرے دربار میں کہہ دیا کہ اگر کوئی انسان اپنی عقل اور ذہانت کو استعمال کرے تو وہ ہر جگہ اپنی روٹی روزی کا بندوبست کر سکتا ہے۔ بادشاہ جو مشیر سے اس کے سچ بولنے پر پہلے ہی ناراض تھا، اسے یہ وقت مناسب لگا کہ وہ مشیر کو اس کی حق گوئی کی سزا دے سکے۔ اس نے کہا کہ مشیر کو اپنی بات کی سچائی ثابت کرنی ہوگی اور حکم دیا کہ اسے گھوڑوں کے استبل میں بند کر دیا جائے۔ اسے کوئی تنخواہ نہیں ملے گی اور استبل سے باہر جانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ وہ 1 ماہ میں 1000 سونے کے رائج الوقت سکے اپنی عقل اور ذہانت کو بروئے کار لا کر کمائے اور خزانہ میں جمع کرائے۔ بصورت دیگر اس سے شاہی عہدہ واپس لے لیا جائے گا۔ بادشاہ کے اس غیر منصفانہ فیصلہ پر مشیر بڑا دل برداشتہ ہوا مگر ہمت نہ ہارا۔ اس نے بادشاہ سے درخواست کی اور کہا کہ اسے اپنا وزنی کنڈا ساتھ لے جانے کی اجازت دی جائے، جو بادشاہ نے منظور کر لی۔ مشیر کو استبل میں بند کر دیا گیا۔ مشیر نے گھوڑوں کی خوراک کا وزن کرنا شروع کر دیا۔ پہلے تو استبل کے ملازمین نے خیال کیا کہ مشیر کا دماغ چل گیا ہے، پھر بھی انہوں نے مشیر سے خوراک کے وزن کرنے کا سبب پوچھا تو مشیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ معلوم کیا جائے کہ گھوڑوں کو پوری خوراک دی جا رہی ہے۔ یہ سن کر استبل کے ملازمین پریشان ہو گئے کیونکہ وہ گھوڑوں کی خوراک کا ایک بڑا حصہ چوری کر کے بازار میں فروخت کر دیتے تھے۔ انہوں نے مشیر کی منت سماجت شروع کر دی اور کہا کہ بادشاہ کو کچھ نہ بتائے، اس کے عوض مشیر جو کہے وہ رقم ادا کرنے کو تیار ہے۔ اس طرح مشیر نے 1 ماہ میں سونے کے 1000 سکے ان سے حاصل کیے اور خزانہ میں جمع کروا دیے۔ ادھر بادشاہ نے مشیر کی یہ بات ماننے سے انکار کر دیا کہ اس نے یہ رقم استبل سے کما کر خزانہ میں جمع کروائی ہے، بلکہ الٹا مشیر پر الزام لگا دیا کہ اس نے یہ رقم باہر سے اکٹھی کر کے خزانہ میں جمع کروائی ہے اور اس کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے۔ لہذا مشیر کو دریا پر ایک جھونپڑ میں بند کرنے کا حکم دے کر اسے کہا کہ اس دفعہ وہ 2000 سکے 1 ماہ میں سرکاری خزانہ میں جمع کروائے، بصورت دیگر اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ مشیر کے پاس بادشاہ کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے دوبارہ ایک بڑا ترازو ساتھ لے جانے کی اجازت مانگی جو منظور کر لی گئی۔ مشیر نے دریا پر اپنے ترازو سے پانی کا وزن کرنا شروع کر دیا۔ کشتی بانوں نے اس کا سبب دریافت کیا تو مشیر نے ان کو بتایا کہ بادشاہ سلامت نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ جو کشتی بان زیادہ سواریاں کشتی میں سوار کرتے ہیں اور اس طرح لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں، ان کے بارے میں آگاہ کرے تاکہ انہیں سخت سزا دی جائے۔ چونکہ تم سب زیادہ سواریاں اٹھاتے ہو اس لیے سزا کے لیے تیار رہنا۔
तमाम कुश्तीबान ये जानकर फौरन मुशीर से मुआफ़ी मांगने लगे। मामला इस बात पर तय हुआ कि वो माह के आखिर तक 2000 सके देंगे और ऐदे ज़्यादा सवारियां नहीं उठाएंगे। माह के आखिर तक कुश्तीबानों ने 2000 सके मुशीर को अदा कर दिए, जो उसने खजाना सरकार में जमा करवा दिए। 2 माह के बाद मुशीर को बादशाह के दरबार में पेश किया गया। मुशीर इस दफा बहुत खुश था कि इसने अपनी अक्ल और दानिश से बादशाह के 2000 सोने के सके अदा कर दिए हैं और ज़रूर इसको खुश है कर मुशीर से तरक्की देकर वजीर बना दिया जाएगा। बादशाह को जब पता चला कि मुशीर इस दफा भी कामयाब हो गया है तो वो दिल ही दिल में ग़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने लगा कि ये मुशीर अब इसे दरबार में शर्मिंदा करने फिर आ गया है। इसलिए इसने अपने एक खुशामदी वजीर जो मुशीर से नफरत भी करता था को इशारा किया कि वो इसके करीब आए, और जब खुशामदी बादशाह के करीब आया तो बादशाह ने इसके कान में कहा, इस मुशीर को फसील से धक्का दे दो ताकि उसकी सूरत हम दोबारा न देखें। वजीर इंतहाई खुश हुआ और मुशीर को इनाम देने का कहकर फसील पर ले गया। जब मुशीर फसील पर पहुंचा तो उसने वजीर से कहा, मेरी अक्ल और दानिश मुझे दिखा रही है कि तुम मुझे इस फसील से धक्का देने वाले हो, लेकिन एक बात याद रखना, जब कोई बादशाह अहले इल्म को अपने दरबार से यूं रुस्वा करके निकालता है तब उसके ताज के दिन गिने जा चुके होते हैं। वजीर ने मुशीर को बात खत्म करने से पहले ही फसील दे धक्का दिया और वापस चला गया। ठीक 7 दिन बाद बादशाह की सल्तनत पर उसके ताकतवर पड़ोसी मुल्क ने हमला किया। बादशाह दरबार में मौजूद तमाम दानिश्वरों को चान चान कर ख़त्म कर चुका था, जो हमेशा इसे अपनी जहानत से ताकतवर पड़ोसी से जंग से बचा लिया करते थे। उसने खुशामदी इकट्ठे कर रखे थे, वो इसे इस जंग से कैसे बचाते। बादशाह बारी तरह जंग हारा और जब पकड़ा गया तो पड़ोसी मुल्क के बादशाह ने इसे उसी फसील पर खड़ा करके जहां से मुशीर को धक्का दिया गया था नीचे धक्का दे दिया। ऐसी मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।